لیکن سوال یہ تھا کہ تابقے آخر ایک نہ ایک وقت اللہ کے رسول کو رہائی تو ملتی اور اہل ایمان حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قید ہونے کی تفصیل سننے کے بعد رک نہ سکتے تھے، اس لیے اس تجویز کو رد کر دیا گیا۔ پھر یہ تجویز ہوئی کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی جگہ جلا وطن کر دیا جائے کہ آپ کی اور اہل ایمان کی ملاقات نہ ہو سکے، لیکن یہ تجویز بھی ایسی تھی جو عملی تجویز نہ تھی، اس لیے اسے بھی رد کر دیا گیا۔ پھر مشرکین مکہ نے طے کیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاکم بدہن خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ بنو ہاشم یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا بدلہ لیتے، اور کون بنی ہاشم سے ٹکراتا کہ ان میں امیر حمزہ جیسا جیالہ بھی تھا کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے میدان جنگ میں نکلتا تو بڑے بڑے سورما منہ پھیر دیا کرتے تھے۔ اس لیے شیطانوں نے مل کے یہ طے کیا کہ ہر قبیلے سے ایک سرکش نوجوان کو منتخب کیا جائے، یہ لوگ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیں، اور جب آپ تاروں کی چھاؤں میں طواف بیت اللہ کے لیے نکلیں تو آپ پر حملہ کر کے سب ایک ساتھ اللہ کے رسول کی زندگی کا خاتمہ کر دیں تاکہ کسی سے خون کا بدلہ نہ لیا جا سکے۔ یہ 12 سرکش نوجوان کون تھے ان کی تفصیل بھی تاریخوں میں آئی ہے۔ افسوس کہ ان میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی شریک تھا، اور وہ دین خدا کا بیری ابو جہل وہ تو اس میں تھا ہی۔ امیہ ابن خلف تھا، اس کا بھائی ابئی تھا، اور بھی کچھ سرکش نوجوان تھے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مکان میں رہتے تھے۔ یہ مکان سوق تارین میں تھا، صفا کی پہاڑی سے قریب۔ جب دار الندوہ میں یہ بات طے ہو گئی تو اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر اس بات کو خالق کائنات نے القاء کر دیا۔ اس کا تذکرہ سورہ انفال میں ہے، اور ان تینوں تجویزوں کے بارے میں اس وحی میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب یہ بات القاء ہوئی تو اللہ کے رسول دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ گرمی کا زمانہ تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، ایسی کہ دانہ زمین پر پڑتا تو بھن جاتا۔ ایسے غیر وقت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے تو ان کے گھر والوں کو تعجب ہوا۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کی روایتیں ہیں اس بارے میں کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آیا کرتے تھے، لیکن صبح و شام آیا کرتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے رسول دوپہر میں ہمارے گھر تشریف لائے تھے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک ڈھانک لیا تھا۔ خیال ہے کہ گرمی کی حدت سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کوئی چیز اوڑھ لی تھی۔ حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں تخلیے میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہاں کوئی اور نہیں، آپ ہی کے گھر والے ہیں۔ خیال ہے کہ اس وقت حضرت ام رومان جو حضرت عائشہ کی والدہ تھیں اور اسلام لا چکی تھیں وہاں موجود تھیں، حضرت عائشہ خود موجود تھیں، اور حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء وہاں موجود تھی۔ حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں عام طور پہ اختلاف ہے، لیکن تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کوئی 14 برس کے لگ بھگ تھی۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، اب میرے لیے ہجرت کا حکم آیا ہے۔ خیال ہے کہ رات ہم سفر ہجرت پر نکل کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ میرے بارے میں حکم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تم میرے رفیق سفر رہو گے۔ یہ موقع تھا کہ صدیق اکبر کے چہرے پر مسرت کی لہریں دوڑ گئیں کہ اسی وقت کا انہیں انتظار تھا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹے۔ مشرکین مکہ کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، آپ نے تمام امانتیں ایک جگہ جمع کی۔ مغرب سے کچھ پہلے حضرت علی کو طلب فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میرے بستر پر ہرمی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہر گزن سے محفوظ رکھے گا،
یہ ارشاد تھا اس ذات اقدس کا جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا نبی کچھ نہیں کہتا بجز اس کے کہ ہم اسے القاء کرتے۔ مصدقہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ رات بھیگی تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے۔ صفا و مروہ کے دل دہل گئے کہ اب کیا ہوگا۔ دشمن اوپی تلواریں لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے۔ آپ کی جان کے لیے خطرہ تھا اور سخت خطرہ تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک مٹھی ریت لی، دشمنوں کی طرف پھینکے اور ان کے سامنے سے گزر گئے، کوئی آنکھ آپ کو دیکھ نہ سکی۔ دل کہتا ہے کہ وہ نور مجسم تھے، نور مجسم بن کے نکلے تو کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ مشرکین مکہ کی آنکھیں نور نبوت کو کہاں دیکھ سکتی تھی؟ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول صدیق اکبر کو ساتھ لے کر غار ثور کی طرف چلے۔ یہ صرف کا راستہ شمال کی طرف تھا، شام کی طرف جانے والی سڑک پر، لیکن سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے یمن والا راستہ اختیار کیا۔ غار ثور جنوب کی طرف یمن والے راستے پر ہے۔ جب اللہ کے رسول اور صدیق اکبر غار ثور کی طرف چلے ہیں تو حضبرا کے مقام پر اللہ کے رسول رک گئے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے اختیار نکلا کہ اے بیت اللہ کی سرزمین، تو مجھے بہت محبوب ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی بہت محبوب ہے۔ ہاں، یہ سرزمین اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ محبوب ہوتی کہ یہاں جبرائیل نے حضرت آدم کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھوائی تھی۔ 70 انبیاء نے اللہ کے گھر کا طواف کیا تھا۔ زبان مبارک سے نکلا کہ میں ہرگز یہاں سے نہ جاتا، لیکن مکے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں یہاں سے ہجرت کروں، اس لیے میں راہ حق میں ہجرت کر رہا ہوں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گلوگیر تھی۔ دل مبارک پر ایک اثر تھا وطن کے چھوٹنے کا۔ کیا کیا مقامات تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ رہے تھے۔ خانہ کعبہ، حتیم میزاب رحمت، ملتزم، مقام ابراہیم، سعی کا مقام، مطاف، عبادت کی ایک ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ رہی تھی۔ حجر اسود آنکھوں سے نہا ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول زمزم کے کنویں کو چھوڑ کر تشریف لے جا رہے تھے جس کے پانی نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی جان بچائی تھی۔ یہی جنت المالا کا قبرستان تھا جس میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ مدفون تھی۔ ام المومنین نے 27-28 برس اللہ کے رسول کی خدمت کی تھی۔ تبلیغ دین حنیف میں آپ کا ہاتھ بٹایا تھا، اپنی ساری دولت راہ حق میں لٹا دی تھی۔ یہی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ آسودہ خاک تھا۔ حضرت قاسم، جن کے نام پر آپ ابو القاسم کنیت فرماتے تھے، بیٹیاں حضرت زینب، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم چھوٹ رہی تھیں، شریک حیات حضرت سودا چھوٹ رہی تھیں، لیکن اللہ تعالی کا حکم تھا کہ ہجرت کرو، تو اللہ کے رسول نے راہ حق میں سفر ہجرت کا آغاز کیا۔ حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں قیام فرما ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کہاں ہے۔
صبح ہوئی تو مشرکین مکہ کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی. ایک ایک آنکھ اللہ کے رسول کے گھر کے دروازے پر لگی ہوئی تھی. لیکن آج وہ ماہ تمام دروازے سے برآمد نہ ہوا. حضرت علی آئے تو مشرکین مکہ نے حضرت علی کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ تمہارے آقا کہاں ہے؟ جواب ملا کہ میں نہیں جانتا. مشرکین نے سمجھ لیا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. حضرت علی کو قید کر لیا گیا. خانہ کعبہ میں لے جا کر انہیں محبوس کر دیا گیا. حضرت علی سے بہت استفسار کیا گیا لیکن انہیں پتہ نہ تھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہے. حضرت علی نے کہا کہ مجھے تو صرف اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ تمہاری امانتیں جو اللہ کے رسول کے پاس تھیں وہ میں تمہیں لوٹا دوں. یہ صدق و صفا کے بیری حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کے بارے میں سنتے ہیں کہ امانتیں الصادق الامین کی طرف سے لوٹائی جاتی ہیں تو ایک تھپڑ اور ان کے منہ پر پڑتا ہے. ابو جہل نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بلایا اور حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر دھاوا بول دیا. حضرت اسماء کو پکڑا, پوچھا کہ کچھ پتا ہے کہ تمہارے والد اور ان کے آقا کہاں ہیں؟ یہاں حضرت اسماء کی طرف سے بھی وہی جواب ملا. لیکن ابو جہل نے حضرت اسماء کو چھوڑا نہیں. اس کے دل میں جو آگ جل رہی تھی اس کا اظہار اس نے یوں کیا کہ حضرت اسماء کو ایک تھپڑ رسید کیا. یہ بڑی نازیبہ حرکت تھی, بڑی ذلیل حرکت تھی. حضرت اسماء حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھی, لیکن حضرت اسماء سے جور و زبردستی کے باوجود ابو جہل کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کوئی پتہ نہ مل سکا. مشرکین مکہ نے مل کر اعلان کیا کہ جو زندہ یا مردہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابوبکر صدیق کو پکڑ لائیں گے ان کو سرخ 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. اب کیا تھا, بہت سے لوگ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے لیکن کوئی آپ کا پتہ نہ پا سکا. آخر میں وادی بطحا کے 2 بڑے کھوجیوں کو منتخب کیا گیا. انہیں اس بات پر مامور کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ اٹھائے. امیہ ابن خلف ان کے ساتھ چلا. ان میں سے ایک کھوجی اپنے دور کا مانا ہوا جاسوس تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نشان کے ساتھ ساتھ وہ چلا تو سیدھا غار ثور پہنچا. تھوڑی دیر تک وہ وہاں گھومتا رہا. پھر اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ یہاں تک تو آنے کا نشان ملتا ہے, اس کے آگے اور کچھ نہیں معلوم.